اسی کسی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں, ہمارے بڑے ہمیں کہتے آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے ماں باپ کی ہوتی ہے. اگر ماں باپ میں اگر کسی ایک کا انتخاب کریں تو ماں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ذمہ داری ہم کسی پہ عائد کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں اساتذہ کی ذمہ داری, کہ وہ کس طرح سے آپ کی تربیت کرتے ہیں, آپ کو کس طرح سے نکھارتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو کس طرح سے گروم کرتے ہیں, اور آپ کو کیا انسان بنا کر باہر یہاں سامنے پیش کرتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی میرے اساتذہ جو ہیں میں ان کے ساتھ سیٹ شیئر کرتی ہوں, یا اس ٹائم پر بھی آ کر جب میں ان سے حال احوال جو ہے ان کا پوچھتی ہوں کہ وہ کیسی ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا پرسکون لگتا ہے کہ آپ کے اساتذہ موجود ہیں جو آپ کے لیے آج بھی دعا گو ہیں. آج بھی کچھ اس طرح سے ہے. میری ٹیچر جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ان سے میں نے پڑھا بھی ہوا بی ایس میں, وہ ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیکچرر سائمہ اقبال صاحبہ, جو کہ رائٹر بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں اور لیکچرر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. میم بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اور بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو جزاک اللہ. اور سیکنڈلی میم مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے ٹیچرز آتے ہیں اور جب ہم ان کے ساتھ سیٹ شیئر کرتے ہیں نا, ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے. ٹیچرز کو تو آبویسلی ہوتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کو بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل رہے ہیں. وہ ایک ڈفرینشیٹ آ جاتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ لائف کچھ ہو اور پھر ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہو نا. بالکل ایسے ہی. تو میم آپ کو بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر آبویسلی اچھا لگتا ہوگا. ڈیفینیٹلی اقرا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, صرف اچھا نہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جو بچے اس طرح سے پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں, پازیٹیولی سوسائٹی کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, تو پراؤڈ فیل ہوتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اور عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میم ہم دیکھتے تھے جب بھی ہم یونیورسٹی میں تھے آپ کے ساتھ, تو جب بھی ہم کچھ بھی کام کرتے تھے, اسائنمنٹس وغیرہ, یا جب بھی آپ کلاس میں آتی تھیں تو لیکچر جب آپ لیتی تھی نا, تو سب سے پہلے آپ کہتی تھی تربیت. آپ لوگ اس طرح سے بیٹھا کریں, اپنے دوپٹے اس طرح سے رکھا کریں, موبائل فونز اس طرح سے رکھا کریں, بہت ساری چیزوں میں چلتے چلتے آپ نے جب دیکھنا تو کہنا کہ بیٹا اس طرح سے نہیں, اس طرح سے چل لیا کرو, ایک سلیقہ رکھ لیا کرو, لڑکیوں کو ایسے ہونا چاہیے. تو وہ ایک شروع سے آپ کی ایک پرسنالٹی میں یہ ٹریٹ جو ہے وہ شامل ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب ٹیچرز کو اس طرح سے بچوں کی تربیت جو ہے اس میں نکھار پیدا کرنا چاہیے, کیونکہ زیادہ ٹائم تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اقرا, میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیچرز کو بچوں کا دوست ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی وہ ڈسکس نہیں کر سکتی. تو ٹیچرز کے ساتھ بھی موسٹلی نہیں کر سکتی انٹل انلیس جب تک ٹیچر ان کے ساتھ دوستی والا ماحول نہ رکھیں, بالکل ان کے ساتھ بڑی ہی مطلب نرمی کا رویہ رکھیں, محبت والا رویہ رکھیں. میں کہتی ہوں ٹیچر کو سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے, ہارش ورڈز نہیں استعمال کرنے چاہیے. دیکھیں جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے اور ٹیچرز کی بات ہے, ان کو ایک نمونہ ہونا چاہیے, کیونکہ جتنا بہترین کردار آپ کے اساتذہ کا, آپ کے والدین کا ہوگا پریکٹیکل لائف میں, کیونکہ بچے ان کو دیکھیں گے اور تو وہی چیزیں وہ اپنائیں گے. اب جیسے بچے اکثر کبھی مجھے کہتے ہیں میم ہم نے آپ سے یہ چیز سیکھی تھی, آج بھی ہمیں یاد ہے, ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے آپ سوچیں کہ میں کہتی ہوں کہ یا اللہ جو میرا ایک مقصد زندگی ہے وہ پورا ہوتا مجھے نظر آتا ہے. تو میں کہتی ہوں یا اللہ یہ جو چراغ جل رہے ہیں, یہ آنے والی جو نسلیں ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. ایک ٹیچر جو ہے اس بگاڑ کو درست کر سکتا ہے, پیرنٹس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کر سکتے ہیں, ایک ٹیچر کر سکتا ہے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ, بکش نالج کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی جو مختلف معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو آگاہی دے. اور وہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جب میں بچوں سے بات کرتی ہوں تو والدین وہ چیزیں بچوں سے ڈسکس ہی نہیں کرتے. ٹرولی ٹھیک ہے, تو ہمیں بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا. سم ٹائمز تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف آپ بکش نالج پہ دھیان دیں, لیکن نہیں, ود دا پیسیج آف ٹائم ہم اسے تعلیم اور تربیت میں فرق کہہ سکتے ہیں نا, جی کہ بیسکلی یہ رکھنا چاہیے ہمیں. جی رکھنا چاہیے, اور لیکن تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. بالکل, ہم کہتے ہیں بچوں کو اسکول بھیج دیا, کالج جا رہا ہے تو مطلب تربیت ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, اور والدین جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ٹرولی ٹھیک ہے, والدین بھی ایک نمونہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور بڑا ضروری ہے والدین اور ٹیچرز کا آپس میں کوآرڈینیشن بھی رہنا بڑا ضروری ہے. بہت سارے بچے دیکھیں آج کل نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈپریشن عام ہے, یہ سب چیزیں عام ہیں. جی بالکل, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن ایسی خام خواہ کا ڈپریشن اور ایوی انہوں نے انزائٹی اپنے لیے بنائی ہوتی ہے.
تو ایسے بچوں کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ہماری سوچ کے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے شروع سے ہی بچے کو گائیڈ کریں تو کبھی بھی اس کو ڈپریشن نہیں بنے گا۔ صحیح میم، اگر آپ نے ڈپریشن کی بات کیا نا، تو ہم دیکھ سکتے ہیں آج کل جس ایرا میں ہم موجود ہیں، جس طرح سے حالات حاضرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ ایک عام بات ہے، بچے ڈپریشن، انزائٹی، ان سب چیزوں کو اوور تھنک کر رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ ہمارے مطابق نتائج نہیں آ رہے ہیں، اور تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، زیادہ پھل کیوں نہیں مل رہا، اور فوری کیوں نہیں مل رہا ہمیں۔ بالکل تو ایسے ہی۔ یہ ہو سکتے ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نیو ٹرینڈ، جدید تقاضے، ان کے مطابق ہم بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، نیو ٹرینڈز سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ بچوں پہ نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ نے انزائٹی کی بات کی، تو ہمیں بچوں کو شکر گزار بنانا ہے۔ بالکل، بہت بچوں اچھی کو بات ہے شکر یہ۔ گزار بنانا ہے، ان کو عاجزی سکھانی ہے۔ جب تک ہم ان کو شکر گزار نہیں بنائیں گے، اور دیکھیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پہ شکر نہیں کریں گے، تو وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں ہی جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نئے تقاضے ہیں اس میں دیکھا جائے کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے۔ ٹرولی اس طرح سے ہی ہے۔ بچے کا انٹرسٹ بڑا ضروری ہے اقرا، کیونکہ دیکھیں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں وہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں، لیکن والدین ان کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی ڈائریکشن بالکل ہی وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اور اکثر آپ نے کبھی سنا ہے بھائی، کبھی بچے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہ بننا چاہتے تھے، امی ابو نے کہا یہ بن جائے، ہم یہ بن گئے ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ تو سوسائٹی پریشر بعد میں آتا ہے، آپ کا جو پیر گروپس کا پریشر، فیملی پریشر ہے نا، وہ پہلے آ جاتا ہے جی، آپ وہ کے پہلے پاس۔ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بچے کی جو ایبیلٹیز ہیں ان کو دیکھیں، اور ان کو بچے کو اس کے مطابق کرنے دیں، اور لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے ہم دیکھیں اس کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے، اپنے بچے کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ جو جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق نہ تو آپ کا بچہ میٹ کر پائے گا، اور نہ ہی آپ خود میٹ کر پائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جیسے اکثر جو ہے وہ بچے کہتے ہیں، میں اگر اپنی اگزامپل دوں تو اگر کوئی بات کروں تو بچے کہتے ہیں ماما آپ تو بڑی پرانی ہو گئی ہیں، آپ تو اچھا پرانے زمانے کی ہو گئی، آپ تو پرانے اوکے۔ زمانے کی باتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو لگتا ہے کہ بھی ہم تو نئے زمانے کے ہیں، ہاں، تو ان کو نئے زمانے کے آپ کو کیا مطابق پتا ہو۔ آپ کو کیا پتا، بالکل ایسے ہی، حالانکہ ان کو نہیں پتا، ہم بھی اپنے زمانے میں یہی کہتے تھے۔ یہ بالکل درست ہے، ایسے ہی ہے۔ ہمیں جب لگتا تھا ایک پی کے جو ہوتی ہے، سب کو ایسے لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں، جی بالکل لیکن جب ایسے۔ ایک آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر احساس ہوتا ہے کہ ساری مائیں ایک جیسی ہیں، سارے اساتذہ ایک جیسے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں بچوں سے، کیسے کرتے ہیں۔ لیکن میم آپ کو لگتا ہے شاید ہمارا کبھی طریقہ غلط ہمیشہ رہا ہے، والدین کا، شاید کبھی کبھی ٹیچرز کا بھی، لیکن چاہتے وہی ہیں سب کہ بچوں کی تربیت بہتر ہے، شاید طریقہ غلط رہتا ہے۔ جی طریقہ، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اقرا، طریقے کے حوالے سے دیکھیے آج کا بچہ صرف یہ کہتا ہے مجھے پیار اور محبت سے بات کی جائے، بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ والدین ہیں چاہے وہ ٹیچرز ہیں، وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ساتھ محبت سے بات کی جائے، آپ ہمارے ساتھ، اگر چھوٹا بچہ ہے نا تو وہ بھی اکثر میرے کولیگز کچھ جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا مطلب 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں میرا اپنا بچہ ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں آپ پہلے پیار سے بات کریں گے تو پھر ہم مانیں گے۔ اسی طرح سے میں اگر مطلب اپنے بچوں کے حوالے سے دیکھوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے دیکھوں، تو میرا یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم جو بات بچوں سے پیار سے کہتے ہیں نا، وہ بچے اتنے اچھے سے پک کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور پیار میں کیا ہوا وعدہ اس کو جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اچھا ہاں میں نے مطلب یہ پریکٹیکلی آپ آزمایا ہے کہ درمیان میں دیکھیں ہم مائیں نا، مائیں سخت مزاج ہو جاتی ہیں، تو سم ٹائمز میں اور بھی میم تھوڑا آپ کے 2-3 بچے نہیں ہیں نا، آپ کے بہت سارے بچے ہیں، ایک سیشن جاتا ہے بچوں کا، دوسرا آتا ہے، تو وہ آپ کی تو پوری ایک ٹریننگ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ جب بھی کبھی ہارش ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی مس بیہیو کرے، اونچی آواز سے بات کرے، ہمیں بالکل پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہمیں بالکل پسند نہیں آتا، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، جواباً ہم بھی غصہ کرتے ہیں۔ تو سیم از دا لائک کیس ود دا کڈس، کے ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اونچی آواز میں بالکل بھی نہ بات کی جائے، محبت سے بولیں، محبت سے بات کریں، ہمیں پیار سے سمجھائیں، اور وہ جتنا اچھا پیار سے سمجھتے ہیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈانٹ سے، مار پیٹ سے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، مار پیٹ سم ٹائمز ضروری ہوتی ہے، ہلکی پھلکی سی، لیکن یہ کہ آج کا بچہ کہتا ہے نہیں مجھے تو صرف محبت چاہیے، چاہے وہ اپنے بچے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس ہیں،
یا کوئی بھی, تو محبت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. صحیح. اچھا میم, اگر ہم جیسے اپنی ایک سنگل لائف میں ہوتے ہیں, بیچلر لائف میں ہوتے ہیں, ہم اپنے کالج یونیورسٹی کا بہت خوبصورت ایک طرح سے دور گزار رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی میں بھی ان میرڈ ہوں آبویسلی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو شادی سے پہلے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے کیا؟ واقعی تھوڑی سی لائف چینج ہوتی ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہوگی فیملی ممبرس کی, آپ کو بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ لیکن کیا ایسی تربیت ہونی چاہیے جو والدین یا اساتذہ یا بچیاں خود بھی جو ہے ان کو لگتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو پریکٹس میں لانی چاہیے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے دیکھیں, میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں جو پریکٹیکل لائف کی جو ایک تربیت ہے وہ یکدم نہیں ہو جاتی. اوکے ٹھیک ہے. اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو ایک عملی نمونہ کے طور پہ سامنے آنا چاہیے. بالکل گڈ. ٹھیک ہے. انہیں والدہ جو ہے یا والد ہیں, ایون والدہ کو اپنے خاوند کے ساتھ اور والد کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, سسرال کے ساتھ, دادا دادی کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ آپ کو ایک اچھا برتاؤ کرنا ہے, والدین کو اچھا برتاؤ کرنا ہے. دیکھیں جو آپ کریں گے آپ کا بچہ وہ دیکھے گا اور وہی کرے گا. سب سے پہلے میں کہتی ہوں بچوں کو سکھانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور دوسرا یہ, اگر کوئی سویپر بھی ہے, کوئی کام کرنے والی بھی ہے, اس کو انسان سمجھیں, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ سے نیچے ہے, صرف انسان سمجھیں. کیونکہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک تو کوئی درجے نہیں ہے نا. ٹرولی. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ خود اگر سارے لوگوں سے ایسا برتاؤ کریں گے تو آپ کا بچہ بھی بڑا ہو کے وہی کرے گا. کیونکہ جو بچے دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں, کہنے سے نہیں سیکھتے ہیں. جی بالکل. پھر آپ کے گھر مہمان آئے ہیں, اچھی مہمان نوازی کریں, مہمانوں کو ویلکم کریں. کیونکہ دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں نا, تو ہمیں اپنے دین کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے مطابق بھی کرنی ہے, لیکن دین کو ہم ہٹا نہیں سکتے, ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں یا ہم جتنے بھی آگے نکل جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بچوں پہ ذمہ داریاں چھوٹے ہوتے ہی ڈالنی چاہیے. جیسے وہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو بچوں سے کہیں کہ جی دسترخوان سمیٹیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اپنے شوز پالش کریں, اپنے کپڑے خود آئرن کریں اسکول کے, یا اسی طرح سے آہستہ آہستہ تھوڑے بڑھتے ہیں, اسٹیپ وائز چیزیں ان کو سکھاتے جائیں. گھر کے کام کاج بھی سکھائیں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے نکرا, یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر مائیں کہتی ہیں اچھا آگے جا کے کام کرن گی نا, ابھی میں سارا سنبھال لیتی ہوں. ابھی میں سنبھال لیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو بچیاں بھی اکثر کہتی ہیں آگے جا کے ہم نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے اگر ایک اچھا گھر چلانا ہے, بچی نے اور بچے نے ذمہ داری اٹھانی ہے, تو اس کو پہلے سے ہی ذمہ داریاں اس پہ ڈالیں, اس کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ابھی سے اس کو عادت نہیں ہوگی تو پھر بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے, بہت ٹف ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. میم ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ اس میں پیغام میں وہی محبت کا پیغام دوں گی. ضرور. ٹھیک ہے. جو میں ہمیشہ دیتی ہوں, بس اپنے بچوں سے اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز جو ہے وہ ان سے پیار کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی لائف کو والدین اور ٹیچرز ایک پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کو کر کے دکھائیں چیزیں, تاکہ جو ہے وہ اسی راہ پہ چلیں. کیونکہ جس راہ پہ آپ چلیں گے آپ کے بچے اسی راہ پہ چلیں گے. بالکل اس طرح سے ہی ہے. بہت شکریہ میم پروگرام میں آنے کے لیے, اور آپ ہمارے لیے بھی ایک آئیڈیل نمونہ ہی رہی ہیں جس کے ہم فالو کرتے رہے ہیں بہت ساری چیزیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ میم, ریئلی نائس ٹو میٹ یو.